بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایات سیاح میں مرقوم ہے کہ خداوند واحد لا شریک کو جب اپنا ہزار مقصود ہوا تو اس نے اپنے نور کی ایک ذرے کے لاکھوں حصے کو الگ کیا، پھر نور مستعار کی تابندگی اور درخشندگی کو ایک حولے میں منتقل کیا اور اس نورانی حولے کو وہ حسن عطا کیا کہ خود اس حسن پر فریقہ ہو گیا۔ اس نور کو سدرۃ المنتہی میں رکھا اور اس کے لیے عالم امکان زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر و مدارات اور ناز برادری خداوند تعالیٰ کو صرف اس لیے منظور تھی کہ اس نے اس نور کو آدم میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ ساتواں آسمان ہے، 70,000 پردوں میں پوشیدہ جلوہ خداوند کی کرنیں عرش اعلیٰ کے گرد منعکس ہے۔ پیغمبر فرشتہ جبرائیل امین سربست جود ہے، ہاتھ پیروں میں کپکپاہٹ، جسم لرزہ، آنکھیں خیرہ۔ یہی وہ مقام ہے جس کے آگے جانے کی نہ تو جبرائیل کو اجازت ہے اور نہ جرأت، اگر قدم بڑھائے تو حکم عدولی کی سزا پائے اور پر جل اٹھے۔ جبرائیل نے بعد سجدہ سر اٹھایا مگر نظریں نیچے تاب نظارہ کہا۔ جبرائیل نے دایاں ہاتھ عرش کے پائیں پر رکھا اور کمال احترام و ادب سے بولا، اے باری تعالیٰ، تیرا بندہ آدم ابو البشر جنت میں بھی افسردہ ہے، آخر کیوں؟ یہ سوال جبرائیل نے حضرت آدم سے برس میں بھی کیا تھا، لیکن آدم اس کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ عیاش و عشرت کے تمام لوازمات کی موجودگی کے باوجود وہ افسردہ کیوں ہے، اس کا دل اس پر مسرت مقام پر کیوں نہیں لگتا۔ جبرائیل امین نے جب حضرت آدم سے معقول جواب نہ پایا تو عرش الہی کے نیچے پہنچ کر خداوند تعالیٰ سے اپنا سوال دہرایا، کیونکہ آدم کے نگہداشت کی تمام تر ذمہ داری اس کے سر تھی۔ ایک لمحے بعد پردہ غیب سے ندا آئی، اے جبرائیل، ہم نے ابو البشر آدم کو کیا نہیں دیا؟ تو نے آدم کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، اے رب العالمین۔ جبرائیل نے پایا عرش کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہ سبزہ زرع، یہ ثمر بار اشجار، یہ رنگ و بو کے تمام سامان تو نے آدم کی دل بستگی کے لیے پیدا کیے، لیکن ابو البشر اب بھی افسردہ ہیں۔ یہ عقیدہ اس عاجز کی عقل سے بلا تر ہے۔ اے مالک و خالق، تو مخر عقل و دانش ہے، تو ہی اس الجھن کو دور کر تاکہ میں نگہداشت آدم کا فرض پوری طرح ادا کر سکوں۔ جبرائیل کے جواب میں جلال خداوندی کا قدر اظہار ہوا، ندائے ربی بلند ہوئی، کیا ہم نے محسود آدم کی خاطر اپنے عظیم فرشتے ابلیس کو مردود نہیں کہا؟ بے شک میرے مولا۔ جبرائیل نے کہا، تیرے حکم پر جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو نے اسے رندہ درگاہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، مگر آدم پھر بھی افسردہ ہے۔ میرے رب، بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آدم کے اس کفران نعمت کے باوجود ہمیں اس کی خاطر منظور ہے۔ اے جبرائیل، جاؤ اور آدم کو مژدہ سناؤ کہ ہم نے اس کی افسردگی، فکر اور طرد دور کیا، وہ خوشی سے ہمکنار ہوگا، مگر خبردار وہ شاخ گندم کے قریب نہ جائے، وہ شجر اب بھی اس کے لیے ممنوع ہے۔ عرش سے آواز آنا بند ہوئی تو حضرت جبرائیل یہ معجزہ جانفزا لے کر بہشت برے کی طرف ماہل پرواز ہوئے۔ جبرائیل امین جس وقت خدا کا پیغام لے کر حضرت آدم کے پاس پہنچے تو حضرت آدم عبادت الہی سے فارغ ہو کر انگور کی بیل کے قریب سبز زارہ پر سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ جنت میں حضرت آدم کا لباس پتوں کا ہوتا تھا اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت آدم کا لباس قدرت نے خود مہیا کیا
کیا تھا۔ یہ لباس ہمارے ناخنوں کی مانند تھا، بالکل ناخنوں جیسا نرم اور شفاف کپڑا انہیں ستر پوشی کے لیے دیا گیا تھا۔ یہی روایات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم سے جنت میں کوئی کام لینا مقصود نہ تھا، اس لیے ان کے لیے ہر چیز غائب سے پیدا کی گئی تھی۔ اگر ان کا لباس تو کا ہوتا تو ظاہر ہے کہ انہیں روزانہ تازے پتے اکٹھے کرنے میں زحمت اٹھانا پڑتی اور خدا کو انہیں تکلیف دینا منظور نہ تھا۔ حضرت جبرائیل کے پروں کی آواز سنی تو خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل ان کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اے جبرائیل امین، اس وقت آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ عرش الہی سے۔ اے ابو بشر، جبرائیل امین نے جواب دیا، یہ تو میں جانتا ہوں۔ حضرت آدم نے کہا، آپ بارگاہ الہی کے پیغمبر ہیں، لیکن اس وقت آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے، میں اس کا سبب دریافت کر رہا ہوں۔ ہاں ابو بشر، اس وقت میں بہت خوش ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا، اس کا سبب میں ضرور بتاؤں گا، لیکن میں پہلے آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں، ضرور پوچھیں۔ حضرت آدم بولے، میں تو آپ کے آنے سے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے تو آپ میرے پاس ہی رہا کیجئے۔ جبرائیل امین کو حضرت آدم کی اس خواہش سے بڑی مسرت ہوئی۔ انہوں نے کہا، مجھے بھی فخر ہے کہ میں آپ جیسی عظیم ہستی کے خدمت پر مامور ہوں۔ جبرائیل امین کو ایک دم خیال آیا کہ انہیں مستقبل کے حالات بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ جبرائیل امین، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ حضرت آدم نے دلچسپی سے پوچھا۔ میلا مکہ پر فوقیت اور افضلیت رکھنے والے آدم، جبرائیل نے کہنا شروع کیا، بارگاہ الہی کے حکم کے مطابق میں آپ کی مہمداشت پر مامور کیا گیا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے میں بہت پریشان تھا۔ میری پریشانی کی وجہ آپ کی افسردگی تھی۔ اس سلسلے میں نے آپ سے بھی کئی بار دریافت کیا، لیکن آپ کچھ نہ بتا سکے۔ میری پریشانی بڑھتی گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں آپ کے بارے میں غفلت برت رہا ہوں۔ اس لیے آج میں نے مجبور ہو کر دربار الہی میں آپ کا خیال بیان کیا۔ خداوند عالم نے آپ کے حالات میں بڑی دلچسپی کا اظہار فرمایا۔ حضرت آدم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جبرائیل امین، ذرا ٹھہریے، پہلے میں اس بات کا شکرانہ تو ادا کر لوں کہ اس مالکون و مکان نے اس بندہ خاکی کی حالت میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آدم سجدے میں گر گئے اور دیر تک آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر وہ سیدھے ہو کر بیٹھے اور بولے، ہاں جبرائیل امین، اب آگے فرمائیں۔ میں گوش بر آواز میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، ذرا وضاحت فرمائیں۔ میں یہی وضاحت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آدم کو یہ خوشخبری سنائی جائے کہ اس کی اداسی دور کی گئی اور اب وہ جنت میں اس طرح خوش و خرم رہے جس طرح روز اول تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ہے کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جائیں اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حضرت آدم ابھی اس بات پر غور ہی کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل کو ایک اشارہ رب عرش الہی سے موصول ہوا۔ جبرائیل امین نے فوراً اپنے پروں کو جنبش دی۔ ان پروں سے ایسی خوشبو اور ہوا پیدا ہوئی کہ حضرت آدم پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کا سر سبزے سے لگ گیا۔ جبرائیل امین کے پروں کی ہوا سے حضرت آدم کو نیند آ گئی، گہری نیند۔ یہ عرش و فرش کی پہلی نیند تھی جو حضرت آدم پر بھیجی گئی۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام خلق عالم کی بھیجی ہوئی پرسکون نیند کی آغوش میں تھے۔ اس نیند سے پہلے جنت کی دلچسپیاں اور دل فریبیاں ان کو بیچ معلوم ہوتی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو، پرندوں کی خوش الحانی، جھرنوں کا شور، حوض کوثر کا شیر پانی سرسبز اور شاداب ہوا و دامن کے گل
ہوئے گل بوٹے، بعد سرسرا کے خنک جھونکے، غرض کے بے شک کے تمام سامان اور نظارے حضرت آدم کی مقدگی، شک، سجدگی اور زدگی کو دور نہ کر سکے۔ ان کے لیے منع ظاہر و سامان عشرت اپنی جاذبیت کھو چکے تھے اور بظاہر اب کوئی ایسی چیز باقی نہ تھی جو انہیں فرط و آسودگی قلب مہیا کر سکتی۔ لیکن کارخانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی ہے اور کس مرض کا علاج نہیں اور کس دکھ کا مداوا نہیں۔ ایک صحیفہ آسمانی طریق اس بیان کی امام رازاری اور علامہ ابو الصحاب نے تصدیق کی ہے کہ حکمت و نور کا وہ غیر جو حضرت آدم کی جسمانی ساخت کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس کا کچھ حصہ جسم آدم کے تیار ہو جانے کے بعد باقی بیچ رہا تھا، جیسے دست قدرت نے ایک اور حسین پیکر میں ڈال دیا اور اس پیکر میں روح پھونک کر کا نام البشر، انسانوں کی ماں حضرت حوا رضی اللہ عنہا رکھا گیا۔